قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانیں گے۔ امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آج جڑ جاؤ، آج تمہارے پاس وقت ہے، آج ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو۔ آپ فرماتے ہیں آج اگر تم اپنی زندگی میں ان کو راضی کر کے یہاں سے گئے نا، دنیا سے چلے گئے، موت تو آنی ہے نا تم کو، فرمایا اگر دنیا سے چلے گئے تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر کے، فرمایا قیامت کے دن پھر تمہیں ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود تمہیں ڈھونڈ کر خود تمہیں بلا کر اپنے سینے سے لگائیں گے، فرمائیں گے اے میرے امتی تو میرا وہ امتی ہے جس نے مجھ کو دنیا کے اندر راضی کر لیا تھا، فرمایا دنیا کے اندر تو نے مجھ کو راضی کر لیا تھا، آج میں خود محمد تیری شفاعت کے لیے تیار ہوں۔ امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج آ جا ان کے در پر، یہ نہ ہو کہ تو دنیا کے اندر تو ان کے در سے پھرتا رہے دور دور اور قیامت کے دن پھر ان کو ڈھونڈتا پھرے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، آج وہ مان گئے تو قیامت کے دن بھی وہ مان جائیں گے۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ معزز دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے روزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے جہاں اس آیہ مقدسہ کے اندر روزوں کا ذکر فرمایا، وہیں رب تعالیٰ نے تقوی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ لعلکم تتقون،
فرمایا روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے بندہ پرہیزگار بنتا ہے، متقی بنتا ہے۔ اور روزے کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر روز 10 لاکھ ایسے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ 10 لاکھ ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن جمعہ ہوتا ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعے کی رات اور جمعے کا دن، جمعے کی رات اور جمعے کا دن، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کی طرف داخل فرما دیتا ہے۔ ہر گھڑی کے اندر، آگے تو ہے نا پہلے حصے کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت ہر دن کے اندر، ہر روز کے اندر 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جمعے کی برکتیں ایسی برکتیں ہیں، ایسا خاص دن ہے، اللہ رب العزت ایسا انعام فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ فرمایا ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ بندے کو، اور وہ بندے بھی وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف داخل فرما دیتا ہے۔ تو کتنا مقدس دن ہوتا ہے جمعے کا دن کہ خالق کائنات اس دن اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا بے شمار نزول فرماتا ہے، لا تعداد نزول فرماتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ان گناہ گاروں پر اتنا کرم فرماتا ہے، تو جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر دن رات اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور تقوی کا جو مقدس جو فلسفہ ہے اس کو اپنائے ہوئے ہوں، تو خالق کائنات ان پر کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ جن کے دل کے اندر تقوی ہو، جن کا سینہ تقوی سے معمور ہو، خالق کائنات ان پر کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 ہجری کے بزرگ ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ملک شام کی طرف قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ پہلے لوگ قافلوں کی صورت میں جایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا ملک شام کی طرف، تو راستے میں ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ وہ ڈاکو لوٹ رہے تھے ہمیں، اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس واقعے کے اندر حیران کن منظر یہ تھا کہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے جو نیچے بندے تھے وہ ہمیں لوٹ رہے تھے، ہمارا ساز و سامان جو تھا اس کو اکٹھا کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کے بکس کے اندر دوسرا شکر تھی اور کچھ اور چیزیں تھیں، انہوں نے ان کو اٹھایا اور وہ کھانے لگ گئے۔ وہ شکر بھی کھا رہے ہیں اور جو کچھ اور مال تھا اس کو بھی کھائی جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں، ان کا سردار جو ہے وہ ایک سائڈ پر بیٹھا ہے خاموشی سے، وہ نہیں کھا رہا، یہ سبھی کھا جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر ارادہ کیا جاؤں پوچھو تو صحیح کہ یہ تمہارے جو نیچے رکھے ہوئے بندے ہیں یہ تو مال کھا رہے ہیں اور تم سائڈ پر بیٹھے ہو، تم کیوں نہیں کھاتے؟ حالانکہ تم تو سردار ہو، تمہارا تو زیادہ حق ہے ان پر، تم بھی کھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا اور میں اس کی طرف چل پڑا۔ میں نے کہا جاؤ پوچھو تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے، کہ آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں مال؟ آپ فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا نا تو ان سے پوچھا کہ آپ مال کیوں نہیں کھاتے، یہ تو مال کھا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں اس لیے مال نہیں کھا رہا۔ آپ نے فرمایا بڑا تعجب کی بات ہے، ڈاکے بھی مارتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں بھی لیتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں روزے دار بھی ہوں۔ یہ کہاں کے روزے دار ہیں جو لوگوں کو مال بھی لوٹے جا رہے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں؟ عجیب سردار ہے، پہلی دفعہ دیکھا ایسا منظر۔ بڑے بڑے ڈاکو دیکھے ہیں مال لوٹ کر لے جاتے ہیں، لیکن ایسا میں نے نہیں دیکھا ہے خود روزہ رکھ کر سائڈ پر بیٹھو اور دوسروں کو کہے کہ مال لوٹ لو، بد دعائیں بھی لیں، آئیں بھی لیں، غریبوں کی بد دعائیں بھی سمیٹ رہا ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہو کہ میں تو روزے دار ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسا روزہ ہے؟ ساتھ میں تم لوگوں کو مال لوٹ رہے ہو،
ساتھ میں روزہ رکھے ہو، یہ کیسا روزہ ہے؟ یا تو مال لوٹنا چھوڑ دو یا روزہ رکھ لو۔ اب اس نے جو بات کی نا، آپ فرماتے ہیں وہ اس نے بڑی بات کی، اس نے کہا میں نے روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک راہ رکھی ہوئی ہے اللہ سے ملنے کی، میں نے ایک راہ رکھی ہوئی ہے اللہ سے ملنے کی۔ آپ فرماتے ہیں میں یہاں سے مال تو لوٹ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے گناہ ہے، پوچھ ہوگی مجھ سے، لیکن میں نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے اللہ سے صلح کرنے کے لیے، ایک راستہ رکھا ہوا ہے، میں روزے رکھے ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی بھی اس کا کرم ہو جائے میں باز آ جاؤں۔ آپ فرماتے میرے لیے یہ تو اور تعجب کی بات تھی کہ ساتھ میں تقویٰ بھی ہے، ساتھ میں پرہیزگاری بھی ہے، خوف خدا بھی ہے، اس کے باوجود یہ ادھر سے مال بھی لوٹ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بس اتنی بات کی، میں تو واپس پلٹ آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اتنا ظن رکھا ہوا ہے، حسن ظن رکھا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت بھی کرم فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہی بندہ تھا، کچھ دن کے بعد میں گیا مکہ کے اندر، احرام باندھا ہوا ہے، نورانی چہرہ ہے، طواف کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا۔ میں قریب گیا نا تو میں نے کہا جناب آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے جی بالکل جانتا ہوں آپ کو۔ آپ فرمانے لگے میں بھی آپ کو جان گیا ہوں، آپ وہی نہیں ہیں جو ادھر ہمارا مال لوٹ رہے تھے لشکر کے ساتھ؟ آپ فرمانے لگے جی جی بالکل میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ اس دن تو تم مال لوٹ رہے تھے، آج تم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو۔ اس دن تو مال لوٹ رہے تھے اور لوگوں کی بد دعائیں لے رہے تھے، غریبوں کی آہیں لے رہے تھے، آج تم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میں نے ایک راہ رکھی ہوئی ہے اللہ سے صلح کرنے کے لیے، میں نے ایک راہ رکھی ہوئی ہے اللہ سے صلح کرنے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے وہ جو روزہ رکھا تھا نا اللہ سے صلح کرنے کے لیے، فرمایا اللہ نے اس روزے کی برکت سے مجھے ان گناہوں سے دور کر دیا اور اپنے قریب کر لیا۔ یہ ہے تقوی، لعلکم تتقون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم روزہ رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فرمایا یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ پھر جب تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے تو پھر ڈاکو ہو کر روزہ رکھ لے تو خالق کائنات اس پر بھی اپنا کرم فرما دیتا ہے، وہ بھی رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ ایک ڈاکو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اس پر اپنا کرم فرما دیتا ہے، تو جو ہو ہی اللہ رب العزت کی رضا کا طلبگار، جو ہو ہی اس مالک کی رضا کا طلبگار، جو ہو ہی ہر وقت اس کو راضی کرنے کے لیے جستجو کرنے والا، جو ہو ہی ہر وقت اس کو راضی کرنے میں لگا ہوا، تو خالق کائنات اس پر اپنا کتنا کرم فرمائے گا۔ یہ تو ہمیں باتیں ملتی ہیں اصلاح کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے۔ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ ان چیزوں کو ہم تک پہنچا کر ہم پر احسان کر گئے۔ فرمایا یہ مایوس مت ہونا کہ تم نے بڑے گناہ کر لیے، اب راستہ بند ہو گیا ہے، تم نے بڑے گناہ کر لیے، اب تم اللہ سے نہیں مل سکتے، تمہارا راستہ بند ہو گیا۔ فرمایا نا ایسی بات نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے در پر آ کر تو دیکھو، وہ تو اتنا نوازتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ڈاکوؤں پر وہ اپنا کرم کر سکتے ہیں تو جو محمد کا غلام اس پر وہ کرم نہیں کریں گے؟ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والا ہو، کیا وہ ان پر کرم نہیں کریں گے؟ فرمایا جب ان ڈاکوؤں پر کرم ہو سکتا ہے، ان گناہ گاروں پر کرم ہو سکتا ہے، ان بدکاروں پر کرم ہو سکتا ہے، تو محمد عربی کے غلام پر بھی کرم ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے دل کے اندر محبت بسا کر آؤ، دل کے اندر ان کا پیار رکھ کر آؤ، دل کے اندر ان کی محبت لے کر آؤ۔ فرمایا جب ان کا پیار بسا لوگے، جب ان کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لوگے، فرمایا جب ان کا پیار آ جائے گا تمہارے دلوں کے اندر، پھر خالق کائنات تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ ساری کائنات تم کو برا کہتی رہے، ساری کائنات تم کو برا جانتی رہے، کچھ پرواہ نہیں، تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو، کیونکہ یہ وہ در ہے، اگر وہ راضی ہو گئے تو خالق کائنات خود بخود راضی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ارشاد فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا محبوب اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دیا گا، یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے پیار کرے، محبت کرے،
اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے تو یہ تیری اتباع کریں، تیری فرما برداری کریں، تیرے حکم کو بجا لائیں۔ فرمایا یہ حکم تیرے بجا لائیں گے، یہ اطاعت تیری کریں گے، یہ خدمت تیری کریں گے، یا اللہ پھر ان کو صلہ کیا ملے گا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ان سے پیار کروں گا، میں اللہ ان سے پیار کروں گا۔ خدمت ہو رہی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اطاعت ہو رہی ہے حضور کی، فرما برداری ہو رہی ہے حضور کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اطاعت آپ کی کر رہے ہیں، فرما برداری آپ کی کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لیکن پیار میں ان سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تجھے راضی کر رہے ہیں، فرمایا تجھے یہ راضی کر رہے ہیں اور میں تجھے راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں، فرمایا یہ تجھے راضی کر لیں گے، میں خالق کائنات ان پر راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف آ جائیں، ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف آ جائیں، ہم اللہ رب العزت کو منا لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں تقویٰ کے لیے 4 چیزیں ہیں، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکام بیان کیے نا ان کو اپنا لینا، ان پر عمل کرنا، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو اپنا لینا۔ آپ فرماتے ہیں یہ تقوی کا سبب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا پہلا فرمان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں قرآن جو نازل ہوا ہے اس پر عمل کرنا۔ اس کی آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 30 صحابہ کرام تھے، سفر کر رہے تھے، رستے کے اندر ان کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا جناب ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو آپ مہربانی کریں آ کر کوئی حل کر دیں، کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں یا کوئی دم کر دیں، ان کو شفا ہو جائے، ہم آپ کو انعام دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ وہ چلے گئے ان کے ساتھ، انہوں نے جا کر دم کیا تو وہ بندہ صحت یاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے انعام کے طور پر ان کو بکریاں دیں، جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے جا کر دم کیا تھا ان کو انعام کے طور پر بکریاں پیش کی۔ اور یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دم کرنے کے بعد اگر کوئی شخص نذرانے کے طور پر کچھ پیش کرتا ہے، جس طرح آپ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، جا کر دم کرواتے ہیں تو پیر صاحب آپ کو دم کر دیتے ہیں تو آپ ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، ہدیہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دینا جائز ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دم کروا کر کوئی چیز دینا پیر صاحب کو یا جس سے آپ دم کروا رہے ہیں اس کو کچھ چیز دینا، یہ بدعت و گناہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ثابت ہے، قرآن و سنت میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ بکریاں لیں۔ اب ان کے دل کے اندر نا یہ بات تھی کہ پتہ نہیں ان سے نفع حاصل کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ تو پہلی دفعہ پیش آیا ہے۔ اب انہوں نے ان سے نفع حاصل نہیں کیا، ان بکریوں سے نفع حاصل نہیں کیا۔ اب وہ بکریاں لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم ایسے ایسے جا رہے تھے، رستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا ہمارا سردار بیمار ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، آپ کوئی دم کر دیں۔ ہم نے دم کیا، انہوں نے ہمیں انعام کے طور پر یہ بکریاں پیش کر دیں، ہم نے ان سے کچھ نفع حاصل نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے ہمارے لیے یا نہیں، مہربانی فرما دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں یہ تمہارے لیے جائز ہے، تم ان سے نفع حاصل کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک آنے سے پہلے کسی بھی چیز سے نفع حاصل نہیں کیا تھا جو انہوں نے ہم کو دی، لیکن جب کریم آقا نے فرما دیا تو پھر ہم نے ان سے نفع حاصل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے قرآن پر عمل کرنا، یعنی ان چیزوں پر عمل کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب سے پہلی چیز ہے تقویٰ کی، یہ بنیاد ہے تقویٰ کی۔ لعلکم تتقون، فرمایا تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار کیسے بنو گے؟ فرمایا سب سے پہلے یہ چیز اپنا لو، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان کو اپنا لو، پھر تم تقوی والے ہو جاؤ گے۔ اور پھر دوسری چیز بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں دوسرا ہے موت کی تیاری کرنا۔ تقویٰ کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ ہے موت کی تیاری کرنا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ نے 98 سال کی زندگی پائی، 98 سال۔ آپ فرماتے ہیں 98 سال کے اندر لوگ بیان کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں ان کو دیکھا کہ وہ سکون سے سوئے ہوں،
ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ان کو کہ وہ لیٹے ہوئے ہوں. 98 سال کی عمر انہوں نے پائی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن آپ فرماتے ہیں ان 98 سال کی عمر کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ آرام کر رہے ہوں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. اور ان سے پوچھا گیا جناب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کریں. تو آپ فرمانے لگے مجھے کیا پتا کہ موت کب آ جائے، کیا پتا موت کب آ جائے. موت نے مجھ سے پوچھ کر تو نہیں آنا میں آ رہی ہوں تم تیاری کر لو. آپ فرماتے ہیں میں اس لیے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو میں اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں ہوں، مجھے موت آئے تو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ تقویٰ کے لیے دوسری چیز ہے، یہ ہے تیاری اور یہ ہے خوف خدا. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر بسائے ہوئے ہو، خوف خدا ہو دل کے اندر. خوف خدا یہی ہے کہ 98 سال کی زندگی پالی، اس کے باوجود ہر وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور جب مجھے موت آئے تو میں کسی اور حالت میں نہ ہوں بلکہ میں اس وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہے ہیں. فرماتے ہیں ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا یہ بھی تقوی کی علامت ہے. یہ ان 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہر وقت تیاری میں رہو، پتہ نہیں موت کب آ جائے. یہاں سے آپ اٹھ کر بھی جاتے ہیں یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم، یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں یا یہ بھی نہیں معلوم، یہاں تک کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا آگے والا سانس بھی ہمیں میسر ہوگا یا نہیں. اس لیے ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں رہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہیں. قبر آپ کو یاد کرتی ہے روزانہ، وہ آپ کو پکارتی ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ بھی قبر کو یاد کریں، آپ بھی قبر کو یاد کریں، تیاری کریں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے. آج ہم ہزاروں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر نہیں بسائے ہوئے. ہمیں پتہ ہے موت آنی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگ یوں سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فوراً موت آ جاتی ہے، پھر بھی کچھ دیر کے لیے ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے نا آپ گناہ نہیں کریں گے. کچھ دیر گزرتی ہے پھر انہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر خوف خدا نکل جاتا ہے دل سے. نہ یہ خوف خدا نہیں، خوف خدا یہ ہے دل سے تو اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھ اور ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے. یا اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بڑا سیاہ کار ہوں، لیکن تیرے کرم کا میں محتاج ہوں، اپنا کرم فرما دے. یا اللہ تو نے اپنا کرم فرما دیا، پھر کائنات کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جو تیرے کرم سے مجھ کو دور کر دے. یا اللہ پھر تیری رحمت سے مجھ کو دور کر دے، بس تیرے کرم کا طلبگار ہوں، اپنی کرم کا نزول فرما دے، اپنی رحمتوں کا مجھ پر نزول فرما دے. ہر وقت بندے کو اسی تیاری میں رہنا چاہیے. اور جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، شاعر کہتا ہے جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. بندہ تو یہ تو کہتا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، دیکھ میں روز دعائیں کرتا ہوں تیری بارگاہ میں آ کر، میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. یا اللہ تیری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہوں، قبول ہی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں ہزاروں گناہ کرو گے، پہلے اپنے گریبان کے اندر دیکھو تم بارگاہ کس میں آئے بیٹھے ہو. دوست کو ملنے کے لیے جاتے ہو بن سنور کر جاتے ہو، دوست کے پاس جاتے ہو اپنا کردار اچھا پیش کرتے ہو، کسی دنیا دار سے ملنا ہو تو اپنے آپ کو اچھا جا کر پیش کرتے ہو. فرمایا اس خالق کائنات سے ملنا ہے تو اپنے کردار کو بھی نہیں بنا رہے، اپنے کردار کو بھی نہیں سنوار رہے. دنیا دار کو ملنا ہو تو کردار اللہ ہو، کسی بڑی شخصیت کو ملنا ہو تو کردار اللہ ہو. کہتے ہیں ہمارا کردار بہت اللہ ہے، تعریفیں سننا پسند کرتے ہیں. اس خالق کائنات کی بارگاہ میں ایسے ہی چلے جائیں گے، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے ہماری. اس خالق کائنات کو ہم نے منہ نہیں دکھانا. اگر دنیا داروں کے لیے ہم اعلیٰ کردار پیش کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے بھی اپنے اعلیٰ کردار کے مالک ہو سکتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسوؤں کا ایک قطرہ نکلتا ہے تو اس قطرے کے نکلنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. وہ تو اتنا کریم ہے، تمہارے ایک قطرے کو دیکھ کر تمہاری بخشش فرما دیتا ہے. وہ تو اتنے کریم ہے، ہر وقت اپنی رحمت کا دروازہ کھولے ہوئے ہے.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسا میرا بندہ جو میری بخشش کا طلبگار ہو، ہے کوئی ایسا بندہ جو میری رحمت کا طلبگار ہو، ہے کوئی ایسا بندہ جو میری جناب اس بخشش کا طلبگار ہو، رحمت کا طلبگار ہو، برکتوں کا طلبگار ہو، ہے کوئی کائنات کے اندر؟ فرمایا ہر سال کے اندر، پورے سال کے اندر تم اللہ کو طلب کر رہے ہو تو یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ فرمایا یہ کتنا مقدس مہینہ ہے، خالق کائنات خود تمہیں بلا بلا کر کہہ رہا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی برکتیں سمیٹنے والا، ہے کوئی رحمتیں حاصل کرنے والا؟ فرمایا جب وہ خالق ہو کر تم کو پکار رہا ہے تو تم اس کے بندے ہو کر اس کو نہیں پکار سکتے، تم اس کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے، تم اس کو راضی نہیں کرنا چاہتے؟ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اس لیے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرماتے ہیں آج ان کو راضی کر لو، آج وقت ہے تمہارے پاس، آج راضی ہو گئے تو پھر قیامت کے دن تمہاری بات بن جانی ہے، قیامت کے دن پھر تم رسوا نہیں ہوگے، قیامت کے دن پھر تم ذلت کے اندر نہیں مبتلا ہوگے، قیامت کے دن تم پھر یوں بھٹکتے نہیں پھرو گے۔ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لو ان کی پناہ، آج ان کے در پر آ جاؤ، آج ان سے وفا کر لو۔ آج تم کو بلا رہے ہیں ہم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پکے سچے ناموس رسالت کے چوکیدار بن جاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے محافظ بن جاؤ۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تم ان کی ناموس کے پہرے دار بن جاؤ۔ اگر خالق کائنات رمضان المبارک کے اندر فوت ہونے والے شخص کی بخشش فرما سکتا ہے تو پھر جو شخص ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، جو ناموس رسالت پر قربان ہو جائے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہو جائے، خالق کائنات اس پر نہ کتنا کرم فرماتا ہوگا، خالق کائنات اس کو کن انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اس لیے ہمارے لیے یہی ہے، خالق کائنات نے فرما دیا لعلکم تتقون، فرمایا میں نے روزے تم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ جب تقوی آ جائے گا تو پھر تم میرے قریب ہو جاؤ گے، جب میرے قریب ہو جاؤ گے تو پھر میری رحمتوں کے سائے کے اندر آ جاؤ گے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔